ایک دن اچانک سے ہمارے گھر مہمان آ گئے۔ وہ میرے 3 دوست تھے۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے، ارحم ہم تمہارے گھر آئیں گے اور پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ اس دن ہمارے گھر کا آٹا ختم ہو گیا تھا اور میں بہت پریشان ہو گیا کہ آج مہمان آ گئے ہیں اور میرے گھر کھانے کو آٹا بھی نہیں۔ پھر میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ، تو کہتا ہے کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، لیکن میں آج بے بس ہوں۔ میرے پاس اپنے دوستوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ ہی آٹا ہے اور نہ ہی پیسے ہیں۔ میرے مہمان کیا سوچیں گے؟ اے اللہ پاک میری مدد فرما۔ اور پھر اپنی امی کے پاس چلا گیا اور اپنی تسلی کے لیے اپنی امی سے پوچھا کہ امی جان، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ پھر امی جان نے جواب دیا کہ بیٹا، آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی پیسے ہیں، اب کیا کریں؟ پھر میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، میں تو مہمان نواز ہوں، مہمانوں کی عزت کرنے والا ہوں، اور تو مجھ سے کیسا امتحان لے رہا ہے؟ مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہ کر، میری لاج رکھ لے۔ پھر میں نے سوچا کہ آج دوستوں کے سامنے کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہوں۔ مہمانوں سے کہتا ہوں کہ آج میری امی جان خالہ جی کے گھر گئی ہوئی ہیں اور گھر میں کھانا بنانے کے لیے کوئی بھی نہیں اور مجھے کھانا پکانا آتا ہی نہیں۔ یہی سب کچھ سوچ کر میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے دوستوں سے یہ کہنا چاہا تو پیچھے سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور پھر میں دروازہ کھولنے چلا گیا اور پھر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ رضیہ خالہ آئی ہوئی ہے۔ رضیہ خالہ کے ہاتھ میں ایک بالٹی تھی اور میں نے خالہ جی سے کہا کہ اندر آ جائیں۔ خالہ جی اندر آ گئیں۔ پھر میں نے پوچھا، خالہ جی آپ خیریت سے تو آئی ہیں؟ خالہ جی نے کہا کہ اس دن میں آپ کے گھر سے آٹا لے گئی تھی اور وہی آٹا لوٹانے آپ کو آئی ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ میرے مشکل وقت میں کام آئے تھے۔ میں نے خالہ جی سے آٹا لیا اور اپنی امی کو دے آیا اور امی جان نے کھانا پکایا اور اپنے مہمانوں کو کھلایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، تو نے سچ کہا تھا کہ مہمان اپنے حصے کا رزق خود ہی لے کر آتا ہے۔